حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بخاری شریف میں ذکر ہوا ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں عزتی، میرے عزت کی قسم دو چیزیں میں جمع نہیں ہونے دوں گا، تو امن اور تو خوف میں ایک ساتھ جمع نہ ہونے دوں گا۔ ایک دنیا کا امن اور آخرت کا امن جمع نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا میں جو امن سے رہا، بے خوف ہو کے رہا، اطمینان سے رہا، اسے آخرت کا خوف نصیب نہ ہونے دوں گا، آخرت کا امن نصیب نہ ہونے دوں گا۔ آخرت میں پھر وہ خوف زدہ کھڑا ہوگا، پریشان کھڑا ہوا ہوگا، اور جو دنیا میں خوف سے رہا، میرا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے رہا، اسے میں آخرت میں خوف زدہ نہیں ہونے دوں گا، تو امن اور دو خوف جمع نہیں ہونے دوں گا۔ آج سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پستیوں کے باوجود، بتائیے کون سی ہماری دکان ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کون سے ہماری صنعت ہے، کون سی ہماری پروڈکٹ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ 100% ہے؟ کس میں ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ کہاں جھوٹ نہیں ہے؟ کون سا ظلم نہیں ہے؟ بوڑھے ہمارے معاشرے کے، عورتیں ترانچل لیے، بچیاں بچے سفید ریش بوڑھے، مظلوم کون سی گلی اور کون سا محلہ خالی ہے جہاں آپ کو مظلوم نہیں ملتے، جہاں آپ کو پریشان حال نہیں ملتے؟ کون کر رہا ہے یہ معاشرے کا ظلم؟ کون رشوتیں لے رہا ہے؟ کون یہ ناپ تول میں کمیاں کر رہا ہے؟ کون یہ ملاوٹ کر رہا ہے؟ کون یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کون یہ دھوکے دے رہا ہے؟ کون یہ ظلم کر رہا ہے؟ والدین بچوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، اولاد والدین کے ہاتھوں پریشان ہیں اس ایسے معاشرے سے۔ کیا یہ ہمارے معاشرے کی تصویر نہیں ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ سب کچھ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا جھوٹ اس عالم کو نہیں پہنچ سکا کہ اس پورے بھرے بازار میں ایک بھی دکان نہیں ہے جو دل پہ ہاتھ رکھ کے میں کہوں کہ اس دکان پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ ایسا معاشرہ کیا نہیں ہے ہمارا؟ کیا ایک بھی ایسا دفتر ہو جہاں آپ کہیں دھوکہ نہیں دیا جاتا، بیجا قسمیں نہیں اٹھائی جاتی اپنی چیز فروخت کرنے کی؟ یہ سارے گناہ ہیں نا۔ ایسے گناہوں سے آلود معاشرے سے ہم نماز کے لیے جب اٹھ کر آتے ہیں، ہمارے چہروں کا یہ اطمینان کیوں ہے؟ کس چیز نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے؟ ہمارا دل اللہ کے خوف سے کیوں نہیں دھل رہا؟ ہم کیوں نہیں پریشان؟ ہم کس لیے اطمینان میں ہیں؟ ہمیں دیکھ کے ایسے کیوں لگتا ہے کہ حسن بصری تشریف لا رہے ہیں؟ یہ معروف ہے کرخی تشریف، اور حضرت حسن بصری کا عالم کیا تھا؟ اعمال کے پہاڑ پر بیٹھا ہوا یہ شخص کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ جب اٹھتے تھے کہتے تھے اللہ تیرے ایمان نے مجھے آج تک ایسی طاقت نہیں دی کہ میں یہ دریا، یہ ندی پار کر سکوں، میں پل صراط کیسے پار کروں گا؟ پل صراط کیسے پار ہوگا؟ اس ایمان کے بدولت جس کے ایمان کے نتیجے میں دنیا کی ندی نہیں پار کر سکتا، سواری کے انتظار میں کھڑا ہوں تو پل صراط کیسے پار ہوگا؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ جو اعمال کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں، عالم یہ ہے کہ خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پریشان ہیں کہ آخرت میں کیا بنے گا۔ اس امت کے جو اونچے افراد ہیں، آج ہمارا کیا عالم ہے؟ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ یہ اطمینان کیسا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔